محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اسلامی ویڈیوز لے کر۔ سلسلہ چل رہا تھا جاوید احمد غامدی کے قرآن مخالف، اسلام مخالف، حدیث مخالف، اجماع امت مخالف عقیدے کا رد کرنے کے حوالے سے، جو وہ کہتا ہے کہ جنت دوزخ ابھی بنی ہوئی نہیں، قیامت میں اللہ بنائے گا۔ یہ باطل عقیدہ ہے۔ قرآن کریم اس کو ٹھکراتا ہے، حدیثیں اس کو ٹھکراتی ہیں، اجماع امت بھی ٹھکراتا ہے۔ پہلے آپ سورہ نساء آیت نمبر 37 کی تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ سورہ نساء آیت 37 میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے انسانوں کے لیے رسوا کن عذاب کی وعید سنائی ہے۔ دوزخ کی صورت میں اور فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال و سرمایہ مستحقین میں بانٹنے سے کتراتے اور کنجوسی کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی دینے اور خرچ کرنے سے روکتے ہیں، اور اپنے مال و متاع اور سرمایے کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو نہ دینا پڑے، لوگ ان سے مانگنے نہ آئیں، تو ایسے اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والے منکرین، عاصیوں، باغیوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے اعتدنا للکافرین عذابا مہینا، کہ ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے دوزخ میں۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں صیغہ ماضی اعتدنا استعمال کر کے جاوید احمد غامدی اور اس کے ہم نواؤں کے باطل عقیدے پر واشگاف رد کیا ہے کہ دوزخ اور اس کی سزائیں پہلے سے تیار ہیں، نہ کہ دوزخ کی تخلیق قیامت میں اثر نو کرے گا۔ اب بھی جاوید احمد غامدی اور اس کے باطل عقیدے پر ڈٹے ہوئے لوگوں کو شرم نہ آئے تو سمجھ لیں کہ یہ لوگ قرآن و حدیث اور عقائد اسلام کے باغی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سمجھ دے اور دوسرے سادہ لوگ عوام کو بھی سمجھ دے جو ان کے نرغے میں، دھوکے میں، مکاری میں، چرب زبانی میں اور باطل عقیدے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے اور اہل سنہ والجماعہ کے شفاف اور صاف عقیدے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دوزخ میں جاتے جاتے وہ جنت کی طرف پلٹ آئیں اور رب کی رحمتوں کے لائق ہو جائیں اور فضل و کرم کے نعمتوں کے لائق ہو جائیں۔ قرآن مخالف عقیدے کو اپنا کر، حدیث مخالف عقیدے کو اپنا کر، اسلام اور اجماع امت مخالف عقیدے کو اپنا کر کوئی بھی انسان جنت کا حقدار نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کو معیار بنایا ہے جنت میں جانے کے لیے، جنت کا ٹکٹ لینے کے لیے، جنت کے حقدار ہونے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں موجود
صاف شفاف عقیدے کو اپنانے کی توفیق سب کو دے اور جنت کا راستہ ہموار اور آسان فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔